بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں پوری سورۃ النمل، پوری سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، سورۃ النمل میں اللہ پاک نے 2 بڑے عجیب و غریب اور دلچسپ واقعات بیان فرمائے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تمام پیغمبروں میں یہ ہے کہ آپ بیک وقت اللہ کے پیغمبر اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت دی اور آپ نے اپنے زمانے میں پوری دنیا پر اکیلے حکومت بھی کی، تو نبوت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اور اللہ نے آپ کو ایسے کمالات سے نوازا تھا کہ ہر جاندار، ہر مخلوق کی زبان کو سمجھتے تھے اور ان کو اللہ نے آپ کے حکم کا تابع کر دیا تھا۔ تو ان کے 2 واقعات سورۃ النمل کی ابتدا میں ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ چونکہ ہر وقت ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر اور جماعت ہوتی تھی جس میں جنات بھی ہوتے تھے اور ہر قسم کے درندے، چرند، پرند سب شامل ہوتے تھے۔ تو راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ ایسی آئی جہاں چیونٹیوں کے بل تھے۔ چیونٹیوں نے اپنی آبادی کی ہوئی تھی اور چیونٹیاں جیسے اپنے بل سوراخ بناتی ہے تو ان کی آبادی آئی، اور ساری چیونٹیاں باہر نکل کے چل پھر رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ایک بہت حقیر چھوٹی مخلوق ہے تو ان کی جو ملکہ تھی، جو ان چیونٹیوں کے قبیلے کی جو بڑی تھی، اس نے جب دیکھا دور سے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو بڑی سمجھدار تھی، اس نے فوراً کہا، اعلان کیا، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کہا چیونٹیوں اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر کچل نہ دے اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ بے قصور ہوں گے، انہیں تمہارے وجود کا احساس تک نہیں ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، انہوں نے چیونٹی کی آواز بھی سنی اور اس کو سمجھا بھی، تو پہلے تو مسکرائے اور پھر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت دی کہ ہر مخلوق کی زبان کو سمجھ گئے اور اپنے لشکر کو احتیاط ہونے کا حکم دیا کہ آگے چیونٹیوں کی آبادی آ رہی ہے۔ اس واقعے سے مفسرین نے، ہمارے علماء نے ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ نکالا کہ دیکھیں اللہ نے اس چیونٹی کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، قالت نملۃ، کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس چیونٹی نے اپنی قوم کی فکر کی، ان کی جان بچانے کے لیے فکر کی، احساس کیا، اور فکر انسانیت اور احساس انسانیت کا کرنا یہ اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اگر ایک چیونٹی اور جانور کر لے تو اللہ اس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے کر دے۔ تو ہم اشرف المخلوقات ہے، اگر ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا، دوسرے انسانوں کا احساس اور فکر پیدا ہوگی تو یاد رکھیں کہ یہ احساس کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، اس کے تذکرے کو اللہ پاک زندہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں کی حاضری لی کہ کون کون موجود ہے، تو پتہ چلا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ اگر شاگرد اور طالب علم، وہ جو کہ ذہین ہو، محنتی ہو، حاضر باش ہو، صاحب ترتیب ہو، اگر وہ بغیر اطلاع کے غائب ہو جائے تو اس پر استاذ کو فطری غصہ آتا ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا، اب یا تو آ کر یہ مجھے اپنا عذر پیش کرے گا، لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اگر یہ اس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، وجہ صحیح نہیں بتائی،
تو میں اس کو قتل کر دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یعنی سخت سزا دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ استاذ کو حق ہے کہ معقول وجہ پر شاگرد کو، طالب علم کو تأدیباً سزا دے سکتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ تو خیر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ہدہد پرندہ پہنچ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں آ رہا تھا، میں ایک ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جو بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی نادان ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا ایک تو یہ کہ ان پر ایک عورت سربراہی کر رہی ہے، ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ میں نے دیکھا وہ سب سورج کو سجدہ کر رہے تھے اور اس کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ کتنے ناسمجھ تھے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات، یہ ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اس ذات کو کیوں سجدہ نہیں کر رہے جس نے ان کے لیے آسمان و زمین کے نظام کو چلایا۔ علماء نے لکھا کہ دیکھیں ایک پرندے کو اللہ نے اتنی سمجھ دی کہ اس کی فطرت اور سمجھ بھی شرک کو قبول نہیں کر رہی تھی، شرک سے بیزار تھا، لیکن یہ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ یہ اگر اپنے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت نہ کرے یہ شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں دروازوں پہ جا کے سر کو جھکاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو واقعات بڑے عجیب و غریب حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ سورۃ النمل میں بیان ہوئے۔ دوسری بات جو سورۃ النمل میں ہے، اللہ پاک نے قرب قیامت کے وقت جو سور پھونکے جائیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کا ذکر فرمایا، اور روایات میں آتا ہے کہ 3 سور ترتیب سے پھونکے جائیں گے، 3 سور۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس سور کے آواز پر سب پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی، جیسے انسان مدہوش ہو جاتا ہے اس کیفیت میں سب چلے جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس میں سب پر موت اللہ پاک طاری کر دیں گے، سب بے جان ہو جائیں گے۔ اور پھر تیسرا اور حتمی آخری سور جب پھونکا جائے گا تو اللہ پاک پوری انسانیت کو زندہ فرمائیں گے، سب اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو مراحل آنے ہیں ان کو نفقات ثلاثہ کہتے ہیں۔ 3 سور پھونکنا یہ قیامت سے پہلے ہوگا اور یہ بڑی سختی کا عالم ہے، لیکن فرمائے کہ بعض بندے جنہوں نے اپنے ایمان پر محنت کی ہوگی ان کو اللہ پاک اس موقع پر بھی اس دہشت سے، اس وحشت سے، اس تکلیف سے اللہ پاک بچائیں گے۔ تیسری بات جو سورۃ القصص میں ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنے قادر مطلق ہونے کا اظہار فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اس دنیا میں اپنی طاقت اور قدرت اس حد تک دکھا سکتا ہوں کہ ایک دشمن کے گھر اپنے محبوب بندے کو بحفاظت رکھوں گا، بلکہ ایسے نظام چلاؤں گا کہ وہی دشمن وہ اس کی تربیت کرے گا، اس پر خرچہ کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، اور پھر اس نے بڑے ہو کر اسی دشمن کو ختم بھی کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرعون جو اللہ کا دشمن تھا اور لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ صبح جب اٹھا تو کاہنوں کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا خواب تو اچھا نہیں ہے اور اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ بڑا ہو کر تمہارے اس تخت کو، سلطنت کو الٹ دے گا، ختم کر دے گا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان پر نظر رکھی جائے، اور جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کو اسی وقت قتل کر دو تاکہ سلسلہ ہی نہ رہے، لیکن جس کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے، بھیجنا ہے، باقی رکھنا ہے، اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ تو بہرحال بڑا قتل عام ہوا اولاد نرینہ کا۔ جس رات موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو بڑی فکر تھی۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، ایک الہام کیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس کو ایک صندوق میں ڈال دو اور اس صندوق کو پھر جا کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔
اب دیکھیں، اگر انسان عقل کی بنیاد پر زندگی گزارے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ فرعون کے فوجیوں سے اور قتل سے بچانے کے لیے اگر بچے کو محفوظ کرنا تھا تو اگر اس کو صندوق میں رکھا جائے تو صندوق میں تو اس کا سانس گھٹ جائے، وہ مر جائے، وہ الگ۔ پھر چلو صندوق میں رکھنا ہے تو اس صندوق کو دریا کے حوالے کرے، وہ دریا میں ڈوب جائے، لیکن اللہ پاک کی شان ہے، حکم تھا تو بچے کو صندوق میں رکھا، صندوق بند کر کے دریا کے حوالے کیا، اور یہ بچہ اس صندوق میں جا رہا ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، ان کی والدہ نے بہن سے کہا کہ تم دیکھتے رہو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، اس لیے کہ ماں تھی، فکر تھی۔ یہ صندوق چلتے 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 اس دریائے نیل کی ایک شاخ تھی جو فرعون کے محل کے اندر جاتی تھی، اور جس کے کنارے بیٹھ کر فرعون وقت گزارتا تھا۔ یہ اس پانی کی شاخ پہ چلا اور جا کے فرعون کے محل سے لگ گیا۔ بہن نے دیکھ لیا، آ کے اپنی ماں کو بتایا کہ اس طرح معاملہ خراب ہو گیا، ہمارے بھائی جس صندوق میں تھے وہ تو فرعون کے ہاتھ لگ گیا۔ خیر صندوق گیا، فرعون نے جب کھولا دیکھا خوبصورت بچہ ہے، چونکہ اس کی اولاد نہیں تھی تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ یہ وہی بچہ ہو، تو کتنا پیارا بچہ ہے۔ تو بیوی کی بات مان کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بچے تھے ان کو قبول کیا، اور اب مرحلہ آیا کہ بچے کو دودھ کون پلائے۔ جو عورت آتی یہ دودھ قبول نہیں کرتے تھے، تو جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جس نے یہ ماجرا دیکھا تھا، وہ بھی فرعون کے محل میں آئی اور دیکھا کہ بھئی دودھ پلانے والی عورتیں جمع ہے لیکن بچہ دودھ قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک گھر کا پتہ ہے اور اس گھر کی جو عورت ہے وہ بڑی نیک ہے، ممکن ہے بچہ اس کا دودھ قبول کر لے۔ فرعون نے کہا لے آؤ، تو جا کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے آئے۔ اللہ کی شان، کہاں کا تعلق کہاں جوڑا۔ جب والدہ آئی سینے سے لگائے، دودھ بچے نے قبول کیا، پینا شروع کر دیا۔ وہ لوگ خوش ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ محل میں رہیں۔ ایک ہفتہ رہی۔ ایک ہفتے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، میرا گھر ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، لہٰذا فرعون سے کہا کہ اگر اجازت دے تو بچے کو ساتھ لے جاؤں، وہیں دودھ پلاؤں اور کبھی کبھی آپ کے پاس ملانے کے لیے لے آؤں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ تو جس بچے نے بڑے ہو کر فرعون کے تخت کو الٹنا تھا، اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی کہ اسی فرعون کے خرچے پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ وہ بڑے ہوئے اور فرعون کے محل میں اس کی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے، اور جب بڑے ہوئے تو پھر اللہ پاک کے حکم سے، جیسے پیچھے بھی بات آ گئی کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے فرعون کے سلطنت کو، ان کے نظام کو ختم کیا، اور فرعون نے جب ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو بحر قلزم کو ملا دیا اور وہ سب اس میں غرق ہو گئے۔ چوتھی بات جو اسی واقعے سے جڑی ہوئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر میں ایک دن دوپہر کا وقت تھا، جا رہے تھے اور دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی ہے ایک قبطی ہے۔ تو یہ قبطی فرعون کی قوم تھی، یہ ظلم کرتے تھے، تو اپنے آدمی کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو ایک ہاتھ مارا، ایک مکہ، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ عام مکہ نہیں تھا، پیغمبر کا ہاتھ تھا، لہٰذا فقضا علیہ، ایک مکے نے اس کا کام تمام کر دیا، مر گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تفتیش شروع ہو گئی، اور بہرحال قصہ طویل ہے، یہ پتہ چل گیا کہ بھئی قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، لہٰذا فرعون کی مجلس بیٹھی اور کہا کہ بھئی ان کو تلاش کریں تاکہ سزان ہم ان کو بھی قتل کر دیں۔ ایک مخلص وفادار تھا جس نے یہ بات سن لی اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ آپ کے قتل کا مشورہ ہوا ہے، آپ یہاں سے نکلیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے راتوں رات نکلے اور چلتے 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 مدین آ گئے، مدین پہنچے۔ یہاں اللہ کے ایک پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام، جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان سے ملاقات ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے پورا قصہ سنا اور ان کو تسلی دی کہ آپ محفوظ جگہ پہ آ گئے۔
اور پھر ان سے کہا کہ آپ یہاں رہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کراؤں، شرط یہ ہے کہ آپ 8 یا 10 سال ہماری خدمت کریں، ہماری بکریاں چرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ان کی خدمت کی، بکریاں چرائی، 10 سال پورے ہو گئے تو بڑی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور اب نکاح جب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے واپس مصر آئے۔ جب سفر واپسی کا ہوا، رات تھی، راستہ بھول گئے، ایک جنگل میں سردی بھی تھی اور ان کی اہلیہ حمل سے تھی تو بڑی تکلیف تھی۔ دور ایسا نظر آیا کہ جیسے کوئی آگ جل رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں ذرا اس آگ کی ایک چنگاری لے آتا ہوں تاکہ تھوڑی گرمی ہو جائے، اور وہاں کوئی موجود ہوگا اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا۔ لیکن جب جیسے قریب آئے تو وہ آگ پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے کہ یہ آگ نہیں تھی، اللہ کی تجلیات ایک درخت پہ پڑ رہی تھی، اور یہیں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ انی انا ربک، یہ آگ نہیں ہے، یہ میں تمہارا رب تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہم کلامی ہوئی، اور اسی جگہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑا عجیب شعر کہا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا، دین کہتے ہیں عطا کو، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے۔ اللہ کی عطا دیکھیں، آگ لینے گئے، نبوت لے کے آ گئے۔ اب علماء نے یہاں بڑا عجیب نکتہ لکھا، بڑی اہم بات لکھی کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی نعمت ملی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان کی خدمت کے جذبے سے گئے وہاں پہ تاکہ ان کی خدمت کر لیں۔ تو کسی مخلوق کی خدمت کا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو اردو زبان میں بڑا مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو اس جملے کی بہرحال کوئی اصل تو نہیں ہے کہ یہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ واقعہ علماء نے لکھا دلیل ہے کہ جب انسان میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ 5ویں بات جو سورہ قصص کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بڑا سرمایہ دار، مالدار، خزانوں میں لت پت زندگی گزارنے والا قارون، اور یہ فرعون کا بہت قریبی رشتہ دار تھا، بعض نے کہا کہ چچزاد بھائی تھا ان کا، اس کا تذکرہ ہے، اور یہ اپنے وقت کا بہت مالدار آدمی تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی اس کے ساتھ۔ تو اب جب یہ باہر نکلتا تھا تو جو دنیا پرست لوگ تھے وہ اس کو دیکھ کر للچاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو قارون کو کتنی شان ملی، ہمیں بھی مل جائے۔ لیکن جو اللہ کے خاص بندے تھے وہ کہتے تھے اس کو دیکھ کر حرص نہیں کرو، اس لیے کہ اس نے دنیا جمع کی ہے لیکن اس مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا، یہ پکڑا جائے گا۔ یہ 2 طبقے تھے، ایک اس کو دیکھ کر لالچ کرتے تھے، حرص کرتے تھے اس جیسا بننے کی، اور ایک دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بہرحال جب اس پر اللہ کی پکڑ آئی فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے کہ زمین نے اس کو پکڑا اور یہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے مال و اسباب، گھر، وہ بھی زمین میں دھسنے لگے۔ ساری دنیا تماشا کر رہی ہے اور فرعون زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ تو جب وہ لوگ جو اس کو دیکھ کر تمنا آرزو کرتے تھے انہوں نے جب دیکھا تو شکر ادا کیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم قارون جیسے نہیں بنے، ورنہ تو آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جاتے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ پاک کی پکڑ اس پہ آ جاتی۔ 6ٹھی اور آخری بات جو سورۃ العنکبوت میں ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو، چونکہ مکڑی بہت کمزور مخلوق ہے اور یہ جب اپنا گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے تو بہت کمزور جالا بناتی ہے۔ جیسے اگر گھر کی دیواروں کی صفائی نہ کی جائے تو کچھ دنوں بعد مکڑی جالا بنا لیتی، لیکن وہ کتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک جھاڑو پھرتی ہے اور سب ختم، صاف ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر
اللہ کے علاوہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے، نصرت کے لیے، تائید کے لیے، تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے مکڑی کے جالے کو پکڑ لیا۔ ایک آدمی سہارا لینے کے لیے مضبوط چیز کو پکڑتا ہے، کمزور چیز کو پکڑنا تو اور بڑی مصیبت ہے، وہ اور زیادہ گرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے علاوہ دوسرے سہارے لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑا، فلاں سے مدد مانگی، فلاں سے مدد مانگی، فلاں سے، جیسے آج کا ایک تماشا بنا ہوا ہے، لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہوا اور بعض ناعاقبت اندیش لوگ اسی فکر اور محنت میں ہوتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دروازے پر لانے کے بجائے دوسروں کی طاقت سمجھاتے ہیں کہ فلاں میں اتنی طاقت ہے، فلاں کے یہ کمالات، فلاں کے یہ کرامات، فلاں کے یہ کشوف، فلاں کے پاس یہ چیزیں ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں فلاں میری مدد کر لے، فلاں میری، اللہ کو چھوڑ کر باقی چیزوں کے پاس گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اگر انسان کمزور جگہ پہ گھونسلہ بنا لے پرندہ، وہ بھی گر جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے سہارے لینے سے انسان بہت جلدی گر جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ حالات جیسے بھی ہو، صورتحال جیسی بھی ہو، ہم مدد کے لیے صرف ایک ذات کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔